مولا کا محب ہے، مولا کا چاہنے والا، نام اس کا رمیلہ ہے، اور خدمت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اور امام کے دورے حکومت میں رمیلہ نماز جمعہ کے لیے آ گئے، بخار اور طبیعت کی خرابی کے بعد اٹھا تھا، کچھ طبیعت بہتر ہوئی، سوچا کہ امام جمعہ پڑھا رہے ہیں، کیسے ممکن ہے کہ امام جمعہ پڑھائیں اور ہم جمعے کی نماز میں نہ جائیں؟ پہنچ گیا، کہتا ہے خطبے کے دوران مجھ پر ذرا کپ کپی طاری ہوئی، لرزہ طاری ہوا کہ بخار نے دوبارہ سے حملہ کیا، اور میں بہرحال ہل کے رہ گیا، مگر نماز میں نے مکمل امام کی اقتداء پڑھ لی۔ نماز ختم ہونے کے بعد امام سے ملاقات کی، امام فرماتے ہیں رمیلہ تم پر خطبے کے دوران اتنی کپ کپی چڑھی کہ تم لرز گئے۔ رمیلہ حیران ہو کے کہتے ہیں مولا یہ تو مجھ پر گزری تھی، آپ کو کیسے معلوم ہے؟ نادان ہے وہ مولائی جو سمجھتا ہے کہ مولائی پہ گزرتی ہو اور مولا بے خبر ہو۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ مولائی مولا سے بے خبر ہو، یہ ممکن نہیں ہے کہ مولا مولائی سے بے خبر ہو۔ تم کہاں رہتے ہو، کس حال میں رہتے ہو، مولا کو سب خبر ہے، سب معلوم ہے۔ رمیلہ حیران ہے، اس زمانے کا مومن، آج کا مومن تو مولا میں جان قربان کر رہا ہے نا، اس زمانے کا مومن کہتا ہے مولا آپ کو معلوم ہے، بخار مجھے ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ رمیلہ کی اہلیہ کو بھی نہ معلوم ہو، یقیناً نہیں معلوم تھا، رمیلہ کی اولاد کو بھی نہیں معلوم تھا، رمیلہ کے بہن اور بھائیوں کو بھی نہیں معلوم تھا۔ ہر وہ مقام جہاں پہ کوئی ساتھ نہ دے سکے وہاں پہ ساتھ ہمیشہ دیا ہے تو علی ابن ابی طالب نے۔ باپ بھی دور ہے، ماں بھی دور ہے، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، ساتھ میں کوئی بھی نہیں ہے۔ مولائی ہو تو کبھی اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھنا، تم اکیلے نہیں ہو، اگر تم مولائی ہو تم اکیلے نہیں ہو۔ رمیلہ سے ایمان کے جملے، رمیلہ کہتا ہے مولا آپ کو معلوم کیسے ہو؟ فرماتے ہیں رمیلہ کوئی مومن بیمار نہیں ہوتا مگر ہم اس کی بیماری میں شریک ہوتے ہیں۔ شریک، صحیح کیا مطلب؟ اس سے دار مجھے بخار ہوا، آپ پوچھنے آ گئے، آپ نے ہاتھ میں ہاتھ تھاما، بہت گرم جسم ہو رہا ہے آپ کا، آپ کو معلوم ہوگا، لیکن ایک معلوم ہونا اور ایک شریک ہونا۔ رمیلہ کوئی مومن بیمار نہیں ہوتا مگر ہم اس کی بیماری میں شریک ہوتے۔ تو چونکہ اکثر آپ میں سے ایسے ہوں گے جو یہاں پردیس میں تنہا رہتے ہوں گے، اور کبھی جب طبیعت خراب ہو جاتی ہو تو گھر بہت یاد آتا ہو، اور جب تنہائی محسوس کرتے ہو تو قسم کھا کے آج کی مجلس سے پیغام دیتا ہوں کہ تنہائی میں کبھی اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کیجیے گا اگر مولائی ہے تو۔ امام 1400 سال پہلے بتا گئے تھے رمیلہ کوئی مومن بیمار نہیں ہوتا مگر ہم اس کی بیماری میں شریک ہوتے ہیں۔ تو پہلا مسئلہ حل ہو گیا آپ بیمار اکیلے نہیں ہیں۔ اب رکے رہیے گا، لوگ سمجھتے ہیں شاید دوا میں شفا ہے، نہیں، دوا سنت ضرور ہے مگر شفا دوا میں نہیں ہے۔ کبھی اگر دوا استعمال کرتے کرتے آپ کو اندازہ ہو کہ دوا اثر نہیں کر رہی تو پھر کسی مؤثر کا نام دیجیے۔ اور دعا کے استعمال کرنے کا ایک طریقہ جو بتایا علماء عرفان نے کہ جب کبھی استعمال کرو دوا کو حالت مرض میں تو یاد کرو یا شافی، شفا دینے والا کون؟ ہوا شافی، پروردگار، یا شافی یا شافی اشفنی، تو مجھے شفا دے دے بے جسم و روح علی ابن ابی طالب، مجھے جسم اور روح علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا واسطہ، قسم بخدا اس دوا میں ایسی شفا ہوگی کہ جسم بھی کامیاب، روح بھی کامیاب۔ اس لیے کہ کوئی دعا قبول ہوتی ہی کب ہے بغیر توسل علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے۔ رمیلہ کوئی مومن بیمار نہیں ہوتا مگر ہم اس کی بیماری میں شریک ہوتے ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، رمیلہ کوئی مومن پریشان نہیں ہوتا مگر ہم اس کی پریشانی میں شریک ہوتے ہیں۔ آپ کا مسئلہ اقامے کا ہے، مسئلہ ویزے کا ہے، مسئلہ روزگار کا ہے، جاب چھوٹ گئی ہے، جاب تلاش کر سرچ کر رہے ہیں، بڑے پریشان ہیں، کیا ہوگا، واپس جانا ہو تو کیا کرنا پڑے گا، روزگار کا کیا بنے گا، بہت پریشان ہیں، بہت پریشان ہیں۔ لیکن پریشانی میں آپ اپنے مولا کو نہ بھول جائیے، آپ اکیلے پریشان نہیں ہیں، آپ کا علی بھی آپ کے ساتھ پریشان ہے، اور جس کے ساتھ اس کا علی موجود ہو اسے پریشانیاں پریشان کہاں کر سکتی ہیں؟ کہ کتنی گہرائی ہے یہ مولائیت کا پیغام کیا ہے؟ یہ اس امام کے جملے جس نے 25 سال تنہائی کے ایسے گزارے، کیا روتے تھے اور فرماتے تھے کہ ایسی ہڈی ہے گلے کی جس سے نہ نیچے نگل سکتے تھے نہ باہر ابل سکتے تھے۔ امام کے جملے رمیلہ سے، رمیلہ کوئی مومن پریشان نہیں ہوتا مگر ہم اس کی پریشانی میں شریک ہوتے ہیں۔